اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کہف میں نے غار۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی وہ ذات انزلہ جس نے اتارا علی عبدہ کتاب اپنے بندے پر کتاب، ولم یجعل لہ عوجا اور ایسی اتاری نہیں اس میں کوئی ٹیڑھ۔ سورہ کہف جو ہے چند مشہور صورتوں میں سے ہے۔ کہف کے معنی غار کی ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں اس کا ذکر ہے۔ یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوئی۔ نبوت کے 8ویں 10ویں سال میں اس کا نزول ہوا۔ اس وقت حق اور باطل میں کشمکش اپنے عروج پر تھی۔ اس سورت کی شان نزول کے بارے میں ایک واقعہ امام ابن جریر سے ہے۔ امام ابن جریر نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مکہ میں چرچا ہوا۔ قریش اس سے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے 2 سردار مدینے بھیجے۔ وہاں پر یہود گزشتہ کتابوں کے عالم تھے۔ یہود کے علماء نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کرو، اگر یہ جواب دے دیں تو اللہ کا نبی ہے، اگر نہیں دیں گے تو یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ پہلا سوال ان سے پوچھو کہ ان نوجوانوں کا حال کیا ہوا جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے۔ دوسرا اس شخص کے بارے میں پوچھو جس نے مشرق سے مغرب کی طرف سفر کیا۔ تیسرا سوال پوچھنا رخ کے بارے میں پوچھو، وہ کیا چیز ہے۔ جب قریش کے سرداروں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے نا تو آپ نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ آپ نے نہیں کہا، بھول گئے۔ اس طرح ہوا کہ پھر 15 دن تک وہی نازل نہیں ہوئی۔ اتنے دنوں میں آپ کے مخالفین نے آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں بنانا شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، لیکن انہیں یقین تھا کہ جواب ضرور آئے گا۔ جب وہی نازل ہوئی تو 2 سوالوں کے جواب تو فوراً دے دیے گئے، لیکن رخ کے بارے میں تفصیل سے جواب نہ دیا گیا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تلقین کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے وعدہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ اس سورت کی تلاوت کے بارے میں بہت سے روایات ہیں۔ حضرت دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو اس سورت کی 10 آیات یا آخری 10 آیات پڑھیں گے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جمعے کے دن اس کی تلاوت کرے دوسرے جمعے تک اس کا دل نور سے منور رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے کہ جو اس سورت کو جمعے کے دن پڑھے گا اسے اس کے پاؤں کے تلوے سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورت کی تلاوت کی اس کے لیے اس کے گھر سے لے کر مکے تک نور ہی نور پیدا کر دیا جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ کا لفظ قرآن پاک میں 38 بار ہے، 38 5 مرتبہ صورتوں کے شروع میں آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کے مطابق یہ بہترین دعا ہے، کیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری، ایسی کتاب اتاری، اتنی مشکل اس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ انسان کو سمجھنا ہے، حق پر مبنی جو ہے وہ باتیں ہیں۔ قیما لینذر بأسا شدیدا درست کرنے والی ہے لوگوں کو عذاب سے، سخت عذاب سے ڈرانے والی ہے، من لدنہ جو اس کی طرف سے ہے، ویبشر المؤمنین خوشخبری بھی دیتی ہے مومنین کے لیے، الذین وہ لوگ یعملون جو عمل کرتے ہیں صالحات نیک، ان لهم اجرا حسنا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ کس میں؟ جنت میں۔ جو نیک عمل کریں گے وہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ڈرائیں ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا اللہ کے ساتھ ایک بیٹا، اللہ کے لیے ایک بیٹا۔ مَا لَهُمْ نہیں ان کو بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ اس کو کوئی علم اور ان کے باوجدات، کبرت بہت بڑی بات ہے، کلمۃ بات تخرج نکلتی ہے من افواہہم ان کے منہوں سے، ان یقولون الا کذبا نہیں وہ کہہ رہے مگر ایک جھوٹ۔ جھوٹ ہر وہ بات جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، سچ وہ کیا ہوتا ہے جس کا تعلق حقیقت سے ہو۔ جھوٹ کبیرہ گناہ میں سے ہے، وہ گناہ ہے جو توبہ کے بغیر معاف نہ ہوں گے۔ جھوٹ انسان لا علمی کی وجہ سے بھی بولتا ہے اور کبھی علم کی وجہ سے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنی سنائی بات کو آگے مت پہنچایا کرو۔ اللہ کا باخر نفس کا پس کے شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں، نفس کا اپنی جان کو، علی آثار ان کے پیچھے، ان لم اگر نا یؤمن وہ ایمان لے بہذا الحدیث اسفا اس کلام کے ساتھ بہت افسوس کر کے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ تھا کہ میری امت ہلاک نہ ہو جائے، میری امت کے عقیدے میں بگاڑ نہ آ جائے، میری امت دین سے نہ ہٹ جائے۔ ہم کو کس چیز کے دکھ ہوتے ہیں؟ انا بے شک ہم نے جعلنا بنایا ہم نے ما علی الارض زینۃ اللہ زمین پر جو ہے خوبصورتی اس کے لیے، لنبلوہم تاکہ آزمائیں ہم، ایہم ان میں سے کون سا احسن عملا عمل میں اچھا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے کیا ہیں؟ آزمائش ہے۔
منکرین کو سنایا جا رہا ہے کہ سر و سامان جو زمین کی سطح پر تم دیکھتے ہو، جس کی دل فریبیوں پر انسان جو ہے فرشتہ ہو جاتا ہے، یہ ایک عارضی زینت ہے۔ دنیا میں انسان جو کچھ بھی ہے وہ عارضی ہے، جو محض آزمائش میں ڈالنے کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ انسان کو اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان نے یہی ہمیشہ رہنا اور یہی عیش و عشرت رہے گی۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی، سب کچھ ہم نے عیش و عشرت کے لیے فراہم کیا ہے، بلکہ اس لیے انسان کو کیا ہے کہ انسان کو امتحان کے لیے ہر چیز دی گئی ہے اور عارضی دی گئی ہے۔ اس لیے زندگی کے مزے لوٹنے کے سوا کسی مقصد کی طرف توجہ نہیں کرتے، یعنی کہ جو عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں، اس لیے سمجھانے والی کی بات پر کان نہیں دھرتے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ سمانے عیش نہیں ہے، بلکہ زندگی کے گزارنے کے وسائل ہیں، اور وسائل یہ امتحان کی صورت میں ہے کہ جو کچھ جس کو مل رہا ہے اس سے امتحان ہوگا ضرور، جن کے درمیان انسان کو رکھ کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ انسان اپنی اصل کو فراموش کر کے دنیا کی دل فریبیوں میں کھو جاتا ہے، یا وہ اپنے اصل مقام سے ہٹ تو نہیں گیا۔ اصل مقام کیا ہے؟ انسان کا بندگی کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ جس روز امتحان ختم ہو جائے گا اسی روز یہ بساط جو ہے بساط عیش الٹ دی جائے گی، اور یہ زمین ایک چٹی اور میدان جو ہے بن کر رہ جائے گی۔ وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ، بے شک ہم بنانے والے ہیں، مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اس پر ہے جو مٹی بن جائے گی، کہ جو زمین پر ہے کچھ بھی نہیں رہے گا، صرف ایک چٹی اور میدان جو ہے یہ بن جائے گی۔ ام حسبت، کیا تم نے سمجھا، انا اصحاب الکہف والرقیم، بے شک اصحاب کہف والے کتبے والے کانوا تھے، من آیاتنا عجبا، ہماری آیتوں میں سے، ہماری عجیب آیات نشانیاں، ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ اصحاب کہف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب فلسطین آئے، فلسطین کا پورا علاقہ رومن امپائر کا حصہ تھا۔ اگرچہ مقامی طور پر یہاں پہ ایک یہودی بادشاہ حکومت تو کر رہا تھا، لیکن وہ برائے نام حکومت کر رہا تھا، اصل حکومت رومیوں کی تھی۔ رومی کون تھے؟ بت پرست تھے، بت کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے بغاوت کی، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ شروع کی تو انہوں نے بغاوت شروع کر دی، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ اور عیسوی میں لیکن ان کے بعد یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی، جس کے نتیجے میں کیا ہوا، تیتس جو بادشاہ تھا، رومی بادشاہ تھا، اس نے ان کی حکومت ختم کر دی، کیونکہ یہودیوں کی بیت المقدس برباد کیا، یروشلم تباہ کیا، اور 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا، باقیوں کو وہاں سے نکال دیا۔ یہاں پر باقی رہ گئے عیسائی، ان پر بہت ظلم کیا جاتا تھا۔ پھر ان پر بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں کچھ عیسائی نوجوان جو ہیں ان کی پیشی ہوئی بادشاہ کے دربار میں کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، عیسائیت کا دین چھوڑ دو، بت پرستی اختیار کر لو، نہیں تو تمہیں مار دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا۔ اور انہیں 3 دن کی مہلت دی گئی، تو انہوں نے کہا وہ فکر کر لو، تم پھانسی چڑھا دیے جاؤ گے۔ ان لوگوں نے غار میں چھپنے کا ارادہ کر لیا، تقریباً 300 سال یا 309 سال رہے، اللہ بہتر جانتا ہے کتنے سال رہے۔ یہ غار موجودہ ترکی کے علاقے میں موجود ہے، اور یہ یہاں پہ غاروں کا سلسلہ ہے، اور ان کے دہنے شمال کی طرف ہے۔ یہ واقعہ رومن بکس میں جو ہے پایا جاتا ہے۔ ان 300 سالوں میں یہاں رومی بادشاہ جو تھا نا، اس وقت اس کا نام تھا کونسٹنٹائن یا کوننٹائن، وہ عیسائی ہو گیا۔ پھر سب لوگوں نے عیسائیت کا مذہب قبول کر لیا، جب وہ جتنی دیر وہ غار میں رہے 300 سال کے دوران، جو رومی بادشاہ تھا وہاں کا، وہ کیا اس نے کر لیا تھا، عیسائیت کا دین قبول کر لیا تھا۔ ایزابل فتیاتو، جب نوجوانوں نے الالقاف غار کی طرف قالو، تو کہنے لگے، اب وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جب وہ نکلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جانے کہ ربنا، ہے ہمارے رب، آتینا، ہم کو دے، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمتا وحی، رحمت مہیا کر، لنا، میرے لیے، امرنا، ہمارے معاملے میں، ہمارے لیے، ہمارے معاملے میں، رشدہ، رہنمائی فرما، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما کہ ہمیں جانا کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ وَضَرَبْنَا، تو مارا ہم نے، عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ان کے کانوں پر، الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، غار میں کئی سال، یعنی کہ ان کے کانوں پہ ڈل گیا پردہ، تو وہ غار میں جب پہنچے تو کانوں میں پردہ ڈل گیا، جب شور آئے تو انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے، ان کے کانوں میں پردہ جو 300 سال یا 309 سال، یا اللہ بہتر جانتا ہے کتنے سال یہ وہاں پہ سوئے رہے۔ ثم بعثناہم، پھر اٹھایا ہم نے ان کو، لنعلم، تاکہ جان لیں، ای الحزبین، کون سا 2 گروہ ہم سے، احسا، خوب یاد رکھا، لما لبثوا امدا، کتنی دیر وہاں پہ جو ہے وہ رہے وہاں پہ۔ تو نحنو، اب اللہ تعالیٰ نے کیوں اٹھایا ان کو، کیونکہ وہاں کے اس دور کے لوگوں میں جو رومی بادشاہ تھا، جو عیسائیت قبول کر لی، وہاں کے جو لوگ تھے، ان میں نا بحث چل رہی تھی کہ آخرت کے بارے میں، کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، آخرت نہیں آنی، جو بس زندگی ہے یہاں پہ ختم ہوئے،
اور وہیں پہ بس ختم. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی 100 سال گزارنے کے بعد اٹھایا اور بتایا کہ کتنے سال کا انسان جی لے، انسان کو دوبارہ اٹھنا ہے. کتنے 100 سال پہلے کتنے بھی لوگ جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے، انہیں اٹھ کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. نحن نقصہم بیان کرتے ہیں علیہ کا آپ پر، نباہم بالحق ان کی خبر حق کے ساتھ. کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انہم فتیۃ بے شک وہ چند نوجوان، آمن جو ایمان لائے، بے ربہم اپنے رب پر، وزدناہم ہدا اور زیادہ دی تھی ہم نے ان کو ہدایت. ہدایت کسے ملے گی؟ جو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، جس کے اندر طلب ہوگی، جس کے اندر تڑپ ہوگی، اللہ تعالیٰ سے حضور ہدایت جو ہے وہ نوازے گا. اور ربطنا باندھ دیا علی قلوبہم ان کے دلوں کو، اذا قاموا جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا پھر کہنے لگے، ربنا رب السماوات رب ہمارا رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، لندعو ہرگز نہیں ہم پکاریں گے، من دونہ الہ اس کے سوا کوئی جو ہے الہ. غار والے نوجوان جو کہیں تب حق سے دور بات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا. جب وہ وہاں سے اٹھے انہوں نے اعلان کر دیا رب تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے. ہؤلاء قوم اتخذوا یہ لوگ ہیں ہماری قوم، انہوں نے بنا لیے اس من دونہ الہ اس کے سوا کچھ الہ. اب یہ غار والے آپس میں غار میں بیٹھ کے باتیں کریں، فوراً سے نہیں سوئے، آپس میں بات چیت کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نیند میں سلا دیا. لولا کیوں نہیں یا تو نہ وہ لائے علیہم ان پر بسلطان البین کوئی واضح دلیل، یعنی کہ وہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ان کے پاس کوئی واضح دلیل بھی نہیں ہے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون بڑا ظالم ہے اس پر جو اللہ پر جھوٹ کھڑے. واعتزلتموہم اور جب چھوڑ دیا ان کو، وما یعبدون الا اللہ اور وہ جن کی عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، فأتوا تو وہ آ گئے الی الکہف غار کی طرف. کون؟ وہ غار والے. ینشر لکم وہ پھیلائے گا، ربکم تمہارا رب رحمتی اپنی رحمت سے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت وسیع کرے گا. ویہیئ مہیا کرے گا لکم من امرکم تمہارے معاملے میں، مرفقہ سہولت، وتری الشمس اور تم دیکھ لو سورج، اذ طلعت تزاور ان جب وہ طلوع ہوتا ہے وہ بچ نکلتا ہے، بچ جاتا ہے، ان کہف ان کی غار سے، ذات الیمین دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ جب وہ غروب ہوتا ہے قطر آ جاتا ہے، ذات شمالی بائیں طرف، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ کھلی جگہ اس سے، ذَلِكَ یہ من آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي جسے ہدایت دے اللہ تو وہی ہدایت پانے والا ہے. وَمَن يُضْلِلْ قادر سے وَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا تو ہرگز نہیں وہ پائیں گے اسے لیے کوئی دوست، کوئی رہنمائی کرنے والا. یعنی یہ غار اس طرف کی شمال کی جانب سے، شمال کی جانب سورج جو ہے کم آتا ہے تو سامنے گزرنے والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اندر کوئی لیٹا ہوا ہے یا نہیں لیٹا ہے. اگر کوئی دیکھ بھی لیتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ڈر کر جو بھاگ جانا تھا، ان کی آنکھیں کھلی تھی، کان بند تھے، اور کروٹیں بھی لے رہے تھے، کیونکہ انسان کروٹ نہ لے تو اس کا ایک حصہ جو ہے وہ سن ہو جائے. وَتَحْسَبُهُمْ تم سمجھتے ہو ایقاظًا وَهُمْ رقود جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ہم الٹ پلٹ رہے تھے، ذات الیمین دائیں طرف، وذات الشمال بائیں جانب. وَقَلْبُهُمْ ان کا کتا باسط ذراعیہ وسیط دونوں ہاتھ اپنے دہلیز پر پھیلائے ہوئے تھا. لو اطلعت اگر تم جانتے علیہم ان پر، لولیت البتہ پیٹ پھیر لیتے منہم ان سے، فرارا ملئت منہم رعبا بھاگتے ہوئے، البتہ بھر لیے پھیر لیے جاتے تم ان سے، یعنی کہ بھاگ جاتے تم ان کو دیکھ کر جیسے جاتے. کہا جاتا ہے جب یہ جا رہے تھے کہ ایک کتا اور کتے والا انسان بھی ان کے ساتھ جو شامل ہو گیا اور اس نے اپنا کتا بھی ساتھ لے لیا. کتا ان کے باہر جو بیٹھ کر جو بھگاتے بہت جاتا نہیں تھا، ان کے غار کے باہر جو بیٹھا رہا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے گھر کے باہر تو کتا رکھ سکتا ہے لیکن گھر کے اندر کتا نہیں رکھ سکتا ہے. وَكَذَلِكَ اسی حالت بَعَثْنَاهُمْ ہم نے اٹھایا، لِتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ بات چیت کریں وہ آپس میں. قَالَ کہا قَائِلٌ مِّنْهُمْ کہنے والے ان میں سے، یعنی کہ وہ اٹھے کم لبثتم کتنی دیر ٹھہرے. کہ جب انسان دیر تک سوتا ہے تو سب سے پہلے کیا پوچھتے کیا ٹائم ہے، کیا ٹائم چل رہا ہے، دن ہے رات ہے. انہوں نے بھی ایسے کیا. قَالُوا نے کہا لَبِثْنَا یوم ایک دن، او بعد یوم یا کچھ دن کا کچھ حصہ. قالوا کہنے لگے ربکم تمہارا رب عالم زیادہ جانتے بما لبثتم جو ٹھہرے تم ساتھ اس کے. فبعثوا پس بھیجو احدکم اپنے میں سے کسی ایک کو، بورقکم ہذہ ساتھ اپنے سکے کے، المدینہ کے، فلینظر شہر کی طرف پھر جائے. پھر چاہیے ایہا کون سامان میں سے ازکا زیادہ پاکیزہ طعامن کھانے کے اعتبار سے، فلیاتکم پس چاہیے کہ لائے برزق منہم پاس اس کے کھانا، فلیتلطف اور چاہیے کہ حسن تدبیر سے کام لے، ولا یشعرن نہ وہ جتائے بیکم احدا تمہارے میں سے کسی ایک کے بارے میں.
اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اٹھے بھوک بھی لگتی ہے انسان کو کھانا، جب انسان سو کے اٹھا، میں نے کہا کوئی کھانا نہیں کرو پاکیزہ کھانا، کیونکہ جب انسان کھانا کھائے تو یہ دیکھے کہ صاف ستھرا ہے کہ نہیں ہے، کہ بس جہاں سے ملے وہ کھانا کھا لے، باہر بھی تو انسان کو کھاتے ہوئے پاکیزہ کھانا کا کھانے کی جو ہے وہ انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اب یہ جب گئے نا تو انہوں نے کہا نا بڑے آرام سے جانا اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم کہاں سے ہو اور تم یہاں چھپے ہوئے ہو، بلے یہ تلطف، اس کو پورے قرآن میں ہائی لائٹ کیا گیا کیونکہ یہاں پر قرآن پر کا نصف ہوتا ہے اور قرآن کے الفاظ کے جو نصف ہو رہے ہوتے ہیں۔ انہم یظہر، بے شک اگر وہ غالب آ جائیں، علیکم تم پر، یرجموکم تو سنسار کر دیں گے، یعیدکم یا لوٹا دیے جائیں گے، پھر ملتہم ولن تفلحوا ابدا، اپنی ملت میں ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہیں مار ڈالیں گے، تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ اسی طرح ہم نے، میں ترجمہ ہی پڑھوں گی تاکہ آسانی زیادہ ہو، اس طرح ہم نے بنا دیا ان کے اوپر تاکہ وہ جان لے بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج کر بتا دیا کہ قیامت کی گھڑی میں آنے میں شک نہیں ہے، آنا ہے، کب آئے گی وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب وہ جھگڑتے تھے آپس میں ان کا معاملہ تو انہوں نے بنایا ان پر ایک ہی مارک، یعنی کہ اب جب یہ کھانا لینے گئے 200-300 سال بعد گئے تو جب وہ وہاں پہ انہوں نے سکہ پہلے نکالا، پہلے تو ان کا حلیہ دیکھ کر وہ گھبرا گئے کہ یہ حلیہ کیسا ہے، یہ لباس کیسا ہے، لباس، طریق، تہذیب، تمدن، سکے، پیسے سب کچھ بدل گیا ہوا تھا۔ جب انہوں نے سکہ نکال کے دیا انہیں یہ لگا کہ یہ شاید نا اتنے 100 سال پہلے مردہ اٹھ کر جو ہے میرے پاس کوئی آ گیا، ڈرا گھبرا پھر شور مچا دیا کہاں سے آ گئے، تو پورے شہر میں بات پھیل گئی، حکمران تک بات پہنچی تو وہ یہاں تک انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے یہ جیسے ہم نے سنا ہی قصہ، انہوں نے قصہ سنا ہوا تھا کہ کچھ عیسائی اپنا دین بچانے کے لیے غار میں چھپے، جب لوگوں کو پتہ چلا یہ وہ ہیں، یہ وہاں جاتے ہیں، حکمران بھی جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں ان کے نا ہم نا کوئی مقبرہ بنا دیتے ہیں، کوئی مسجد بنا دیتے ہیں، خیر انہوں نے ایک کتبہ ان کے نا باہر غار کے باہر جو لگا دیا، تو ابھی بھی جو غار پہ پھر انہوں نے ان کو دفنایا نہیں، انہوں نے کہا یہ اللہ ہی جانتا ہے ان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ ویسے ہی پڑے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں ان کو ویسے ہی جو رکھ دیا، وہ ویسے ہی ختم ہوئے، ویسے ان کی ہڈیاں بنی، جو ہوا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نشانی بتا دیا انسان کو کہ وہ لوگ بحث کر رہے تھے کہ نہیں مرنے کے بعد زندگی ختم، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، مرنے کے بعد زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب جو ہے وہ عنقریب وہ کہیں گے، مسجد بنوانے کا مشورہ دیا لیکن بنائی نہیں، کیونکہ ترکی میں غار ہے، مسجد نہیں وہاں پر، اور 3 مسجدوں کی حرمت ہے، کون سی؟ بیت اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ عنقریب وہ کہیں گے، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جھگڑا کریں گے، اس بحث میں پڑ جائیں گے کہ چوتھا ان کا کتا تھا وہ 3 تھے، کوئی کہے گا 5 وہ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ کہیں گے وہ 7 سے 8 ان کا کتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں جھگڑنا چھوڑ دو وہ کتنے تھے، اس سے تم نتیجہ اخذ کرو کہ نتیجہ کیا نکلا، کہ انسان کو اپنے دین کو بچانے کی ہر ممکن حد تک کوشش کرنی چاہیے، انسان کو دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے اگر انسان کو اپنی پیاری سے پیاری چیزیں قربان بھی کرنی پڑے تو انسان کرے، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کو نہ چھوڑے، اپنے ایمان پر جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوئی کمپرومائز نہ کرے۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اپنے دین کے لیے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے لیے اگر کچھ چھوڑو تو اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کو چھوڑتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ دنیا کی جو ہے کفر سے اور شرک سے بچا کر رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی رحم ہے، یہ بحث نہیں ہے یہاں پہ، ہرگز تم نہ کہنا کسی چیز کے لیے بے شک میں کرنے والا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر انسان کو بھی کہا گیا کہ یہ مت کہنا کہ میں کل کر دوں گا یا کر دوں گی، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم ارادہ رکھ کر انسان کو کہنا چاہیے کہ ارادہ ہے کہ میں کل جاؤں گی، میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں کل آؤں گی، ارادہ بھی اس کا پورا ہے کہ میں نے جانا ہے، لیکن وہ نہ ہو بات تو وہ اور بات ہے، انسان نے ارادہ کہنا بھی نہیں ہے، جانا بھی نہیں ہے تو نہ انشاءاللہ دیکھے جائیں گے، تو ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے، انسان ارادہ رکھ کر کہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر یہ کہ چاہے اللہ، یاد کرو اپنے رب کو، یعنی کہ اگر انسان بھول جائے تو کہہ دیجئے امید ہے کہ مجھے ہدایت ہے، میرا رب بہت زیادہ قریب کس سے بھلائی کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر معاملے میں اللہ کو یاد کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دعائیں بتائی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس معاملے میں تم چاہو گے اللہ تمہیں جو ہے زیادہ بھلائی کی بات جو ہے رہنمائی تمہاری کر دے گا اگر تم کہو گے انشاءاللہ۔ وَلَبِثُوا رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے رہے وہ غار میں 300 سال، پھر لوگوں نے کہا 900 سال، 309 سال کہہ دیے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کتنے دن ٹھہرے، اسی کے لیے غیب ہے آسمانوں کا، جو غیب ہے آسمانوں میں، جو چھپا زمینوں میں، سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، سب کچھ سننے والا ہے، نہیں اس کے سوا کوئی دوست اور وہ شریک نہیں وہ شریک کرتا اپنی حکومت میں کسی کو۔ پڑھیے اور جو وحی کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ جو آپ کی طرف وحی ہوئی اس کو پڑھیے اور پڑھ کر سنائیے، کیا کتاب کو، اس کتاب کو کہ اس کے الفاظ نہیں بدلنے والے، ہرگز نہیں تو پائے گا اس سے اس کے سوا پناہ کی جگہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ قبر میں نہ حشر میں اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ روک رکھیے اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے اپنے رب کو صبح کے وقت شام کے وقت، وہ چاہتے ہیں اس کا چہرہ نہ پھیریے اپنی دونوں آنکھوں کو ان سے تم چاہتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنے پاس جو ہیں آپ کے پاس آتے تھے حضرت بلال، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غریب لوگ تھے، اس وقت غریب تھے، تو جب قریش کے سردار آتے نا آپ کے پاس وہ کہتے تھے ان کو اٹھاؤ، تاکہ ان کو اٹھاؤ گے تو ہم تب آپ کی بات جو ہو مانیں گے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم 6 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نازل تھے، یعنی کہ حاضر ہوئے تھے۔ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تب یہ صورت نازل ہوئی، ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیجیے، جب ہمیں آپ وقت دیں تو یہ پاس نہ ہو، یہ ہم سے الگ ہوں۔ ان 6 آدمیوں میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرما دیا، اس آیت کا پیغام دیا کہ اللہ کے قریب قرب پانے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، صبح شام اللہ کا اذکار، اور یہ ضروری ہے کہ جو امیر ہو وہی جو اللہ کی بات سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں، کہ اللہ کو صبح شام یاد کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، امیدوار ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے۔ اور پھر اللہ کی رحمت کا طلبگار ہونے کے لیے ذکر کرنے میں جذبہ شوق ہونا ضروری ہے۔ اللہ کو آپس میں بھی یہی بات باتیں کی گئی ہے۔ ہاں جی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگ ناراض ہوں گے تو ہونے دیں، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ لیکن جب انسان اپنے لیے ایک مقصد بنا لینا کہ اس کو ہم نے پانا ہے، تو وہ ساتھ بھی کر گئے۔ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اس قدر جو ہے وہ اعمال اکٹھے کرنے کی کوشش کرنے کہ جب ہم مریں تو اللہ ہم سے راضی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو۔ تو انسان کو مقصد بنانا چاہیے، تو اللہ کو پانے کے لیے مقصد ہو کہ میں نے اللہ کو پانا ہے، چاہے لوگ ناراض ہو جائیں، پھر اللہ سے جوڑنے کے لیے ماحول بھی بڑا کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو رکھنا ضروری ہے کہ انسان دین پر قائم رہ سکے۔ دین پر چلنے کے لیے 2 طرح کے لوگوں کا سامنا ہوتا ہے، کمزور ایمان والے اور مضبوط ایمان والے۔ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو لوگوں کی مدد کریں، جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد میں جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کی مدد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو اپنے پاس سے مت اٹھائیے، اگر جو ہے نہ تم اطاعت کرو جس کو غافل کر دیں، کہ ان کی بات نہ مانیں، ان کے دل غافل ہیں، کہہ دی کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو کوئی چاہے ایمان لائے اور جو کوئی چاہے کفر کرے، بے شک ہم نے تیار کیا ظالموں کے لیے آگ، یعنی کہ بتا دیا جو راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو راستہ اختیار کر لو۔ ایک آگ اختیار کی ہے، ان کی لپٹیں اس کی ہیں، گھیر لیں گی اس کی لپٹیں، اگر وہ فریاد کریں گے اس سے نکلنے کی تو نکل نہیں سکیں گے، تیل کی تلچھٹ کی طرح اس کا جو ہے وہ ہوگا جلن جو بھون ڈالے گا چہروں کو، کتنی بری پینے کی جگہ، کتنا برا مقام ہے۔ تو اللہ ماجرنا من النار، بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ایمان لائے جنہوں نے اپنے عمل درست کر لیے، اچھے عمل کیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو باغات میں جگہ دوں گا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، لباس جو ہے سرسبز پہنائے جائیں گے، باریک ریشم سے، موٹے ریشم کے، تکیہ لگائے ہوئیں گے اس میں اونچی مسندوں پر، کتنا اچھا بدلہ ہے، کتنا اچھا مقام ہے۔ تو اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں بیان کیجئے 2 مثال 2 لوگوں کی، ان دونوں میں ایک کے لیے 2 باغ تھے انگور کے۔ اب کہا جاتا ہے کہ یہ 2 زمیندار تھے، ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا، دوسری روایت ہے کہ 2 بھائی تھے، تیسرا تھا کہ 2 دوست تھے۔ اب جو بھی ہیں ہم نے نتیجہ خود کرنا کہ ہمیں ملتا کیا ہے سب۔ اس کے باغ میں کوئی کمی نہ تھی، دونوں باغ کے انگوروں کے گھیر لیا ہم نے ان دونوں کو کھجوروں کے ساتھ، اور ہم نے بنائے ان کے درمیان کھیت، باغ بھی تھے، پانی کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، باغ کھجوروں کے باغ سائڈوں پہ تھے اور اس کے اندر انگور کا باغ تھا، نہریں اس میں بہتی تھی، پانی کی کمی نہ تھی اور پھل بھی وہ خوب دیتا تھا باغ۔
تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وہ بات چیت کر رہا تھا کہ بس میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں اور عزت میں، اولاد میں. اللہ تعالیٰ نے مال، عزت، اولاد سب دیا ہوا تھا. داخل ہوا باغ میں اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والا تھا. جب انسان اب غرور کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہلاک ہوا کبھی. میں نہیں سمجھتا یہ میری عاشق کبھی ہلاک نہیں ہوگی، نہ میں کبھی ہلاک ہوں. اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے. البتہ اگر اس نے کہا کہ اگر میں لوٹا دیا گیا، یعنی کہ اگر میں مروں گا بھی، ہلاک بھی ہوں گا، قیامت بھی آ جائے گی، میرے حالات ایسے ہی رہیں گے. میں اب بھی عیش میں ہوں، تب بھی عیش میں ہوں. اس کے بھائی نے کہا، وہ کر رہا تھا انکار. وہ کہتا تم غلط کہہ رہے ہو. تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ نطفے سے، پہلے مٹی سے، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر بنایا تجھ کو ایک مرد. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اللہ میرا رب ہے، نہیں میں شریک ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو. اور اس نے کہا جب تم داخل ہو نا اپنے باغ میں، تم نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اس کا مطلب اللہ جو چاہے نعمت دے اور جب چاہے لے لے. انسان کو جب یہ انسان کہتا ہے تو یہ پتہ ہوتا ہے یہ میری نہیں ہے، یہ عارضی ہے. اللہ نے دی ہوئی ہے، اللہ دے رکھے. اس کو انسان میں کہنے میں عاجزی جو ہے وہ آتی ہے. اب اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس انسان کو اس کا حال مال اچھا لگے تو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جب حضرت عبداللہ بن مسعود گھر سے جاتے نا اور گھر آتے واپس کہتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہتے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جس طرح میں چھوڑ کر گیا تھا میں نے ویسے ہی پایا ہے. انسان جب گھر میں جائے تو یہ بھی ضرور کہا کرے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو امید ہے کہ میرا رب، اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ، اس نے کہا اگر تم دیکھتے مجھ میں کوئی کمتر ہوں اولاد میں، مال میں، تو امید ہے میرا رب مجھے دے دے، باپ بھی دے، مال بھی دے، اولاد بھی دے، رزق بھی دے، سب کچھ دے. اور اگر چاہے اللہ تو جس چیز پر تم مان کرے وہ سب چیز عذاب سے جو ہے وہ جو ہے میدان صاف ہو جائے، یہاں ہو جائے پانی اس کا گہرا. یعنی کہ جو نہروں پہ تو رش وہ کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے، وہ پانی اللہ تعالیٰ غائب کر دے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر کیا ہوا، اس سے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ اگلے دن آتا ہے باغ میں تو لگتا ہے کہ وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں، سب باغ تباہ و برباد ہو چکا ہوتا ہے. تو جو انگور کی جو بیلیں تھی ساری الٹ پلٹ، اس کے پھل بھی جو ہیں وہ کڑوے ہو جاتے ہیں. اور نہ وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی کام نہیں آیا، نہ تیری فوج، نہ تیرے غلام، نہ تیرا مال، نہ تیری اولاد تیرے باغ کو بچا نہیں سکی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو غرور نہیں پسند ہے. جیسے اس مغرور انسان نے کیا کیا، دنیاوی چیزوں پر بھروسہ کر لیا، اس نے دنیاوی اسباب پر جو بھروسہ کر لیا. جبکہ مومن کیا کرتا ہے، اسباب اختیار کر کے وہ مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. ایک بزرگ کا واقعہ، ان کا باغ تھا، اللہ کے دین کے لیے کام کرتے رہتے، دونوں بھائی تھے، دین میں لگے ہوئے تھے. کسی نے بتایا آپ کا باغ چھن گیا ہے، 3 لوگ آئے یہی کہا، انہوں نے کہا الحمدللہ. لوگوں نے کہا آپ کا باغ چھن گیا، کیا الحمدللہ؟ انہوں نے کہا پہلے باغ تھا تب بھی اللہ پر بھروسہ تھا اور اللہ کا شکر کرتا تھا، اور اب نہیں ہے تو اب سارے کا سارا بھروسہ میرا اللہ ہی پر ہے. تو مدد اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی برحق ہے، وہ بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے اور بہتر انجام کے اعتبار سے. اس نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے کہ انجام کیا بہتر ہونے والا ہے. تو یعنی کہ ساری کارسائی اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہی بہتر انعام دیتا ہے، وہی بخشنے والا ہے اور وہی انجام بہتر کرتا ہے. یہاں بیان کرو ان کی مثال، دنیا کی زندگی کی مثال. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے پانی اتارا ہم نے آسمان سے تو رل مل گیا. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی سے جو ہے وہ دی. پانی بھاپ بن کر اوپر اٹھ جاتا ہے، پھر یہ بارش کی صورت میں برستا ہے تو پودے پھلتے پھولتے ہیں. ایک وقت آتا ہے یہ پودے خشک ہو کر مرجھا جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پھر یہ ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں. ہر ایک کے پاس دنیا آتی ہے، کھیت کی طرح سرسبز ہوتی ہے. پھر جب دنیا واپس جاتی ہے تو پھر کوئی سے واپس نہیں لا سکتا. دنیا ملتی ہے تو رونق چہل پہل نظر آتی ہے، جب دنیا واپس چلی جاتی ہے تو اجڑا اجڑا بے رونق انسان جو وہ نظر آتا ہے. تو اصل طاقت مالدار ہونے میں نہیں ہے، اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی وہ زندگی بھی بخشتا ہے، موت بھی دیتا ہے، عروج بھی دیتا ہے، زوال بھی دیتا ہے،
بہار بھی آتی ہے اس کے حکم سے، خزاں بھی آتی ہے. اگر عیشو اور خوشحالی میسر ہے انسان کو تو انسان جو ہے یہ اس میں نہ رہے کہ یہ حالت جو ہے لازوال ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ لے کر بھی آزماتے ہیں. انسان کو ہر حال میں شکر گزار جو ہے وہ رہنا چاہیے. مال اور بیٹے دنیا کی زندگی باقی رہنے والی نہیں ہے. باقی رہنے والی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیکیاں ہیں جو رب کے نزدیک عذاب و ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں. امید کیوں کو زیادہ جمع کیا کرو. پوچھا کیا ہے نیکیاں؟ کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھیتی دو طرح کی ہے، دنیا کی، مال کی، اولاد کی، اور دوسری الباقیات صالحات، یعنی کہ انسان کی جو کوشش اعمال ہیں نیک اعمال کی وہ جو ہیں باقی رہنے والی ہیں. اور جو کہیں مال اور اولاد کی صورت میں وہ سامنے آ گئی دنیا میں، لیکن دوسری کوشش آخرت میں سامنے آئے گی. یعنی انسان کے مال اچھی جگہ پہ لگ رہے ہیں، اولاد اچھی جگہ پہ لگ گئی ہے، یہ نیک ہو گئی ہے، تو یہ بھی ایک انسان کہتے ہیں یہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی. لیکن دوسری آخری کی جو باقی رہنے والی ہے وہ آخرت میں سامنے آئے گی. حضرت حسن بصری کہتے ہیں الباقیات صالحات انسان کی نیت ہے، کیونکہ عمل صالح کی مقبولیت ہی جو ہے اسی پر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ الباقیات صالحات ان کی باقی رہنے والی نیکیاں نیک لڑکیاں ہیں، وہ اپنے والدین کے لیے سب سے بڑا ذخیرہ ثواب ہے. حضرت عائشہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کی ایک آدمی کو دیکھا، ان کو جہنم کو لے جانے کا حکم دیا، اس کی نیک لڑکیاں اسے چمٹ گئیں اور مشورہ اور شور کرنے لگی، اللہ سے فریاد کرنے لگی کہ انہوں نے ہم پر، یعنی کہ جو جن کو آپ لے کر جا رہے ہیں، ہم پر، ماں باپ نے ہم پر جو ہے دنیا میں بڑا احسان کیا ہے، ہماری تربیت اور محنت اٹھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بخش دیا. نیک اولاد بھی والدین کی سفارش کا جو ہے وہ باعث بنے گی. ایک بار شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کلرفل اس نے ٹوپی پہنی ہوئی. سلام کیا، پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں آیا؟ اس نے کہا آپ کا درجہ اللہ کے ہاں بہت ہے، میں آپ سے کلام کرنے کے لیے آیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ابن آدم کا، موسیٰ علیہ السلام تھے نا، انہوں نے اس سے پوچھا، اب انہوں نے یہ نہیں کہا میرے سے کلام کرنے کے لیے آیا، انہوں نے اس سے جو اس کی بات اگلوائی، کہا کہ تم ابن آدم کو کیسے بہکاتے ہو، کیا وجہ بنتے ہو، کیوں تپاتے ہو، کیوں جو ہے ان کو جو ہے بہکاتے ہو. کہا ایک، تنہائی میں کسی عورت کے پاس نہ بیٹھنا. دو، میں انسان کو جب نیکیاں کرواتا ہوں تو اس کو کھلاتا ہوں، غرور دلاتا ہوں، تم نے اتنی نیکیاں کر لی، تم نے اتنے اچھے کام کر لیے، تکبر دلاتا ہوں. انسان یہ جب سمجھ لے تو وہ سب کچھ اس کا گیا. تو انسان کو نیکی کر کے بھی عاجزی میں رہنا چاہیے. اب اس نے کہا کہ باقی کیا رہنے والی ہیں؟ نیکیاں باقی ہیں رہنے والی. جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، تم دیکھو کو زمین کو کھلی ہوئی، ہم اکٹھا کر لیں گے ان کو، پھر نہیں ہم چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو، اور پیش کیے جائیں گے تیرے رب پر سب در سب کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب میرے سامنے پیش ہوں گے. گمان کیا تم نے، ہرگز ہم نہیں بنایا ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت. یعنی گمان کیا کرتے تھے کہ وعدے کا وقت نہیں آنا، قیامت نہیں آنی ہے، رکھ دی جائے گی کتاب. کیا کون سی کتاب رکھ دی جائے گی؟ اعمال نامے سامنے رکھ دیے جائیں گے. مجرم ڈر رہے ہوں گے اس بارے میں جو اس نے، اور وہ کہیں گے ہائے افسوس کہ اس کتاب نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس میں لکھی گئی ہوئی ہے، بڑی سے بڑی بات، چھوٹی سے چھوٹی جو ہے وہ بات لکھی گئی ہوئی ہے. سب کچھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب پیش ہوگا، اور جو ہے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. تو کہا سجدہ کرو. کس نے سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس نے. کیا اس میں بات تھی؟ اس میں ادھر تکبر آ گیا. تکبر اس کی نیکیوں کو سارا کھا کے رہ گیا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہا. پہلے وہ بہت عبادت گزار جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا. تو ابن آدم کے لیے شیطان کی اطاعت کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے شیطان کو اپنا دوست بنا رکھا ہے. شیطان تو دشمن ہے ابن آدم کا. کہا جا رہا ہے وہ جنوں میں سے ہے، تو اس نے نافرمانی کی حکم کی اپنے رب کی. کیا بھلا تم بناتے ہو اس کو، اس کی اولاد کو دوست میرے سوا، یعنی کہ مجھے چھوڑ کر، حالانکہ وہ دشمن ہے بہت بڑا. نہیں حاصل کیا تھا ان کو پیدائش میں آسمان کے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں وہ کسی چیز میں شریک نہیں ہے. جس دن وہ کہے گا پکارو میرے شریکوں کو، وہ لوگ جنہیں وہ گمان کرتے تھے کہ وہ ہمیں بچا لیں گے اللہ کے عذاب سے، تو کوئی بھی وہاں پہ سامنے نہیں ہوگا، کوئی بھی جو ہے وہ بچانے نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر ابھی 40 سال کی مسافت پر ہوگا.
جہنم سے، لیکن اس کو یقین ہو جائے گا کہ جہنم بھی اس کا ٹھکانہ ہے۔ جہنم میں ایک وادی ہے جو پیپ اور خون کی ہے، جو شریک کرنے والا اور معبود کے جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کریں گے ان کے لیے ہوگی۔ دنیا میں ان کے درمیان جو دوستی تھی، آخرت میں وہ سخت عداوت میں جو ہے وہ بدل جائے گی۔ تو انسان اپنے ساتھی، اپنی دوستیاں ضرور جو ہے اچھی رکھے، تاکہ جو ہے انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پر رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے دیکھیں کہ مجرم لوگ تو وہ سمجھ لیں گے بے شک ہم گرنے والے ہیں اس میں، کس میں؟ جہنم میں۔ اللہ البتہ تحقیق پھیر پھیر کر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ہر طرح سے پھیر پھیر کر بیان کی، مثالوں سے انسان کو سمجھایا کہ یہ انسان زیادہ جھگڑنے والا ہے، لیکن جھگڑنے والا انسان کو سمجھ ہی نہیں آئی، وہ کیا کرتا رہا، وہ جو ہے وہ بحث و مباحثے میں پڑھ کر جو ہے وہ جھگڑتا ہی رہا، اللہ تعالیٰ کی بات کی طرف آیا نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں۔ جب آئے ان کے پاس ہدایت، بخشش مانگے اپنے رب سے، مگر یہ آ جائے پاس ان کے طریقے پہلوؤں کا، یا لے آئے ان کے پاس عذاب سامنے سے۔ لوگوں کے سامنے ہدایت آتی ہے تو لوگ کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے کس چیز نے انسان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ انسان کا رویہ باطل کے ہتھیاروں کے ساتھ حق کو کھسکا دینا ہے، دور کرنا، مٹا دینا چاہتا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق کے سامنے باطل مٹ کر ہی رہے گا، تاکہ زائل کر دیں حق کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، کون زیادہ بڑا ظالم ہے کہ اس سے جو نصیحت کیا گیا اپنے رب کے لیے، اس کے سامنے آیات آئیں پھر اس نے اعراض برتا اور بھول گیا جو آگے بھیجا، یعنی کہ جو اس نے ظالم، وہ قرآن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسا انسان ہے کہ انسان نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھ کر بھی وہ بدلا نہیں، بدل کر اس نے اپنے اعمال درست نہیں کیے، وہ بھول گیا کہ اس نے کیا بھیجا، اس کے دلوں پر غلاف ہے کہ وہ سمجھ سکے، ان کے کانوں پر بوجھ ہے۔ اگر پکارو ان کو ہدایت کی طرح تو ہرگز نہیں ہدایت پائیں گے کبھی بھی۔ جب تک انسان گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے تو دل ہلکا رہتا ہے، دل ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہدایت کا راستہ کھلا رہتا ہے۔ لیکن جب انسان گناہ کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے تو دل سخت ہو جاتے ہیں، ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ ظالم وہ جو قرآن پڑھے لیکن سمجھے نہیں، اس پر عمل نہ کرے، سنے نہ، اس لیے کہ اس پر عمل کرنا پڑ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ظالم ہے وہ لوگ جنہیں وہ جو کہتے ہیں ہمیں سننا پڑ جائے گا۔ جب قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں جب تک وہ گھر نہ آئے۔ اس کے گھر والوں کی بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں جو قرآن پاک سننے کے لیے جاتا ہے۔ جب انسان کو احساس ہوگا کہ وہ غلط ہے تب ہی وہ توبہ کرے گا۔ غلطیاں انسان سے ہوں گی لیکن گناہوں سے توبہ کرنے کے بارے میں قرآن پاک بتاتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر سمجھنا نہیں چاہتا، جو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں ہی اسے الجھائے رکھتا ہے۔ قرآن سننے کے لیے فرقہ نہیں بلکہ قرآن کے بعد حدیث کی بات جو بھی کرے اس کو سننا چاہیے۔ قرآن پاک پر بوجھ کی صورت، کانوں پر بوجھ کی کیا صورت ہوتی ہے؟ انسان قرآن سن کر بھی کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اندر فرقہ بندی کی مہر ہے۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ یہ اندر صحیح بات اترنے دیتا ہے کہ جس وقت قصور سرزد ہو فوراً سے سزا دے ڈالے۔ ادھر یہاں پہ گناہ کیا فوراً سے اس کو سزا دے نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ رحیم ہے، کریم ہے۔ وہ مجرموں کو، گناہ گاروں کو موقع دیتا ہے کہ انسان جو ہے اس موقع سے پہلے توبہ کر لے، اور مدتوں ان کو سنبھلنے کا موقع دیتا رہتا ہے۔ مگر سخت نادان ہے وہ لوگ جو اس ڈھیل میں جو ہے غلط کام کرتے رہتے ہیں۔ اس ڈھیل کو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں خواہ کچھ بھی کریں ان سے بات پرس نہ ہوگی، ان کے لیے تباہی کی جو ہے وہ وقت مقرر ہے۔ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے نا کہیں اجتماع میں کہہ دیا کہ میرے سے بڑا جو ہے وہ عالم کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کے نبی تھے نا وہ، انہوں نے تو اس لحاظ سے کہا کہ میں نبی ہوں، میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایک بندے کے پاس بھیجو، دیکھو اس کے پاس کتنا ہے۔ وہ کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، شاگرد سے، خادم سے، کہ یوشع بن نون یہ آپ کے جو ہے نسل میں سے تھے اور آپ کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا کہ تم چلو 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پر جانا ہے، جب تو وہاں پہ مجھے ایک شخص ملیں گے۔ مدت دراز وہ چلتے رہے، پھر جب دونوں وہاں پہنچے ملنے کے مقام پر تو دونوں کے درمیان بھول گئے اپنی مچھلی کو، یعنی کہ انہوں نے مچھلی رکھی تھی کھانے کے لیے۔ مچھلی وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ مچھلی جب کشتی سے نکل کر جس راستے کی طرف یہ جائے گی نا، وہ اس راستے پہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے ملیں گے۔ اب مچھلی جو ہے وہ نکل کر چلی گئی تو حضرت یوشع بن نون کو یاد نہیں رہا، موسیٰ علیہ السلام سو رہے،
موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو انہوں نے کہا کہ لاؤ ہمارا کھانا. تو انہوں نے کہا ہم تھک گئے ہیں, ہم کھانا کھائیں. اس نے کہا یوشع بن نون نے کہا دیکھا آپ جب ہم ٹھہرے اس طرف اس پتھر کے پاس تو بے شک میں بھول گیا مچھلی اور مجھے بھلا دیا گیا شیطان نے میں ذکر کروں اس سے اور بنا لیا راستہ اس نے سمندر میں عجیب طرح. ان کے سمندر میں مچھلی نکلی اور دوبارہ جو ہے وہ راستہ یاد کرو, اس راستے کے پیچھے چلتے ہیں جہاں مچھلی نکلی, وہاں جاتے ہیں. انہوں نے دیکھا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے رحمت سے بہت نوازا تھا علم میں سے. کہا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں پیروی کروں آپ کی پر اس بات کے کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے. کفار اور مومنین دونوں کی ایک اہم حقیقت پر متنبہ کرنا ہے. یہ کہ ظاہر بالنگاہ دنیا میں جو بظاہر ہوتے دیکھتے ہیں نا, اسے بالکل غلط نتائج بخش کرتے ہیں, کیونکہ ان کے سامنے اللہ کی وہ مصلحتیں نہیں ہوتی جنہیں انسان اللہ تعالیٰ ملحوظ رکھ کے وہ کام کرتا ہے. ظالموں کا پھلنا پھولنا, بے گناہوں کا تکلیفوں میں مبتلا ہونا, نافرمانوں پر انعامات کی بارش اور فرما برداروں پر مصائب کا ہجوم, بدکاروں کا عیش اور نیکوکاروں کی خستہ خالی, یہ وہ مناظر ہیں جو آئے دن انسانوں کے سامنے آتے رہتے ہیں. اس سے یہ غلط نتیجہ کر لیتے ہیں. مومن دل شکستہ ہو جاتے ہیں. بعض اوقات آزمائشوں کے موقع پر ان کے ایمان متزلزل ہو جاتے ہیں. ایسے ہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کارخانہ مشیت جو ہے پردہ اٹھا کر جو ہے وہ ذرا سی جھلک دکھائی تھی تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہاں جو شب و روز ہو رہا ہے اور وہ کن کن مصلحتوں کے تحت ہو رہا ہے اور کس طرح واقعات کا ظاہر ان کے باطن سے مختلف ہوتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا, اب علم سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عاجزی ہونا بہت ضروری ہے. غرور تکبر سے انسان سیکھ نہیں سکتا. دیکھیں نا, ایک انسان ہے غرور تکبر سے, اب سکھانے والے سے آپ جو ہے نا سوال, ایک ہوتا ہے علم کی وجہ سے سوال, ایک ہے سوال پہ سوال پوچھتے رہنا بیچ میں انسان کو جو ٹیز کرنے کی کوشش کرنا. کیونکہ غرور تکبر سے انسان کچھ سیکھ نہیں سکتا نا. انسان کو قرآن ہے کہ مجھے سکھائیں, عنقریب پاؤں گے مجھے صبر کرنے والا. پھر اگر تم پیروی کرو تو نہ تم سوال کرنے کہ تم دیکھو کہ اگر تم سے غیر متوقع کوئی بات ہو رہی ہے, کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو سوال نہ کرنا. تو دونوں چلتی ہیں یہاں تک کہ وہ سوال ہوئے کشتی میں تو اس نے پھاڑ دیا اس کو. تو تم نے پھاڑ دیا تاکہ تم غرق کرو اس کے رہنے والوں کو, لیکن کشتی والوں کو غرق کرنا چاہتے ہو. ایک تلایا چیز بہت بھاری, یعنی کہ سخت حرکت کر ڈالی. اب خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہ تھا کہ تم ہرگز صبر نہیں کر سکتے. اب یہ کیوں اس میں سوراخ کیا کشتی میں, اب تمہارے میرے درمیان جو ہے اب جدائی ہے. اب میں تمہیں تعبیر بتاتا ہوں. وہ کشتی وہ تھی غریب لوگوں کی, کام کرتے دریا میں نے اس کو عیب دار کر دیا کہ بادشاہ زبردستی پکڑ لیتا تھا. وہ لڑکا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے. تو اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا ہو کر سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا, تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا اس کو مار کر اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد سے جو ہے وہ نوازنا چاہتا تھا. دیوار 2 بچوں یتیم کی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے نیچے ان کے ماں باپ نے خزانہ رکھا تھا. ان کا ماں باپ نیک تھا, سوچا تمہارا رب کے وہ تو چاہت تمہارے رب نے کہ وہ پہنچے اپنی جوانی کو, تو وہ خزانہ جن کے بارے میں. ذوالقرنین کون تھے, صحابہ کہف کے بارے میں پوچھا, ذوالقرنین کے بارے میں. ذو کا مطلب ہے, ذو کا مطلب والا, قرن میں نے قرنین میں نے قرن کی جمع, اس کا مطلب کنارہ ہوتا ہے. صدی امت سنگ اسی سے ہے, یعنی کہ 2 سنگوں والا. ذوالقرنین کے بارے میں کئی قوال پائے جاتے ہیں. روم اور فارس کا بادشاہ تھا, مالک تھا, فتوحات کرتا, مشرق اور مغرب کے 2 کناروں تک پہنچا. ایلیا اس کا نام تھا. اس کے سر پر 2 ابھار تھے, بال اس کے لمبے تھے, ان کو یہ آگے آگے کر کے 2 کندھوں پر ڈالا کرتا تھا. ان شورٹ کے ایک بادشاہ تھا اللہ تعالیٰ کہ اس کے اندر ایمان تھا اور اس کے اندر جو ہے اللہ کی اطاعت تھی. اس نے مہم سر کرنا شروع کی, یعنی کہ اللہ کا اسلام پھیلانا شروع کیا, تو یہ مشرق کے اینڈ تک پہنچ گیا. جہاں پہ اس نے دیکھا مغرب کے اینڈ تک پہلے ہی گیا. جب سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچا, اس کو ایسا لگا کہ ایک چشمے میں کیچڑ والے گدلے پانی میں جو ہے اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے. اس نے ہماری قوم کو دیکھا, کہا ایک قوم کو ہم نے کہ اے ذوالقرنین, خواہ یہ کہ تو عذاب دے, خواہ تو اختیار کرے ان کے معاملے میں بھلائی. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر ہے کہ تم اس کے ساتھ کیا جو ہے وہ سلوک کرتے ہو. اس نے کہا رہا وہ جو ظلم کرتا ہے قریب ہم عذاب دیں گے اس کو, نہیں کہ جو آپ کی بات نہیں مانے گا
اللہ کی توحید کی بات نہیں مانے گا اس کو عذاب دیا جائے گا، طرف اپنے رب کے تو عذاب دے گا اس کو عذاب سخت۔ رہا جو ایمان لایا، عمل اچھے کیے تو اس کو جزا ہے اچھی، عنقریب ہم کہیں گے اس کو اپنے حق میں سے آسان سے اس نے پیروی کی اسباب کی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری شروع کی، حتیٰ کہ وہ پہنچ کے جہاں پہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس طرح وہ ایک قوم کے پاس پہنچا، مشرق یعنی ایسی جگہ پہنچ کے جو مشرق کی جانب کی آخری بد، اس کو مطلع شمس جو ہے کہا گیا۔ پھر جو ہے جہاں مہذب دنیا کی سرحد ختم ہو گئی اور آگے ایسی وحشی قوموں کا علاقہ تھا جو عمارتیں بنانا تو درکنار خیمے بنانا تک نہ جانتی تھی۔ اب اس نے دیکھا یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، اس نے ان کے علاوہ ایک قوم کو نہ قریب تھے کہ وہ بات کو یعنی کہ وہ بات کو سمجھ بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے ذوالقرنین کو اشاروں سے سمجھایا، میدانوں اور صحرا میں بسیرا کرتے تھے، لباس سے بھی آزاد تھے۔ انہوں نے کہا ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج فساد کرنے والے۔ ذوالقرنین اور اس کے ساتھیوں کے لیے ان کی زبان اجنبی تھی، سخت وحشی ہونے کے سبب سے نہ کوئی ان کی زبان سے واقف تھا اور نہ وہ کسی غیر زبان سے واقف تھے۔ اس سے مراد وہ پہاڑ جو ایک دوسرے کے مقابل سے ان کے درمیان کھائی تھی، جسے یاجوج ماجوج ادھر آبادی میں آ جاتے اور ادھر مچاتے، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے تھے۔ حدیث کے مطابق یاجوج اور ماجوج دو قومیں ہیں، نسل انسانی میں سے ہیں اور ان کی تعداد دوسری انسانی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی اور انہی سے جہنم زیادہ بھرے گی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد یافس میں سے جو ہیں یہ پائے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا وہ آتی ہے تو ہمیں اس سے بچاؤ کے لیے کوئی ایسا راستہ بنا دو کہ جس راستے سے آتے ہیں نا وہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ اس راستے کو عبور نہ کر سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ کو دو لوہے کی چادریں، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا جائے دو کناروں کے درمیان کا پھونکو، یہاں تک کہ جب وہ آگ اس کو دو تو انڈیلو اس پر پگھلتا ہوا تانبا۔ تو جب یہ بن گئی تو انہوں نے کہا دیوار بن گئی، تو انہوں نے کہا یہ تو ہے کیا کہتے ہیں اس پہ اب نقب لگانے کی وہ جرت نہیں کر سکتے۔ کہا یہ رحمت ہے میرے رب کی کہ میں جب آئے گا وعدہ، اب وہ یہ بنا کر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا علم دیا کہ میں نے یہ دیوار بنایا، لیکن اللہ اگر چاہے گا تو اس دیوار کو برابر کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ قرب قیامت میں یہ دیوار جو ہے وہ گرے گی اور یاجوج ماجوج نکل آئیں گے اور ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے اس دن بعض کو مل جائیں گے، بعض میں پھونک مار دی جائے گی سور میں تو ہم جمع کریں گے ان کو جمع کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دجال کے قتل کے بعد وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے بندے نکالے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے کوہ طور میں محصور ہوں گے، ان کو کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ بیل کا سر جو ہے 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، اللہ یجوج اور مجوج کی گردن پر کیڑے پیدا کرے گا جس سے وہ سارے ایک دم مر جائیں گے، اور جس طرح ایک آدمی مرتا ہے اس کے بعد، لیکن زمین پر ایک بالشت بر بھی جگہ نہیں ہوگی کہ جو یجوج اور مجوج کی لاشوں سے خالی نہ ہو، جن سے سڑان بدبو اٹھ رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بڑی اور اونٹوں کی طرح ہوں گی، پھر وہ اللہ جہاں چاہے گا انہیں پھینکوا دے گا، پھر ایسی بارش ہوگی کہ وہ ہر خیمے تک پہنچے گی، زمین دھل کر صاف ہو جائے گی یہاں تک کہ پاک صاف ہو جائے گی۔ یجوج اور مجوج کا فتنہ تباہ کن فتنہ ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت جہش کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، ہلاکت ہے عربوں کے لیے ایک ایسے فتنے کی وجہ سے جو قریب آ گیا ہے۔ 1450 سال پہلے کہا گیا یہ قریب آ گیا ہے۔ آج یجوج اور مجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، آپ نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو ملا کر دکھایا کہ اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ حضرت زینب نے کہا نیک لوگوں کی موجودگی میں ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب برائی عام ہو جائے گی۔ آج برائی عام ہے، آپ وہ نیوز وہ چینل دیکھ لیں جو اندھیر مچا ہوا ہے نا، استغفر اللہ۔ یجوج اور مجوج اولاد آدم میں سے ہیں، حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجوج اور مجوج آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیے جائیں تو لوگوں کے اسباب زندگی ختم ہو جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ یجوج اور مجوج نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، ان کے چہرے چوڑے موٹے، آنکھیں چھوٹی،
سرخی مائل ان کے بال ہوں گے. تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی واقعہ سننے ہوگا. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج اور ماجوج روز دیوار کھودتے ہیں. جب وہ اتنی کھود دیتے ہیں کہ سورج کی شعاع نظر آ جائے تو ان کا بادشاہ کہتا ہے واپس چلو باقی کل کھودیں گے. وہ لوٹ جاتے ہیں. اللہ اس دیوار کو اصلی حالت پر لوٹا دیتے ہیں. جب ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی, ان کے نکلنے کا وقت آ جائے گا تو وہ دیوار پوری کھود لیں گے حتیٰ کہ سورج انہیں نظر آنے لگے گا. تو ان کا بادشاہ ان سے کہے گا اچھا اب چلو باقی انشاءاللہ کل کھود لیں گے. جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو اس روز وہ اسی حالت میں دیوار کو پائیں گے جس حالت میں چھوڑ کر گئے تھے. اگلے دن وہ لوٹیں گے, کھدوائی کریں گے اور باہر نکل آئیں گے. پانی ختم کر ڈالیں گے, زمین کا پانی ختم کر ڈالیں گے. لوگ اپنے قلعوں میں پناہ لیں گے, قلعوں سے باہر کوئی نہ بچے گا. پھر وہ اپنے نیزہ آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر زمین پر گریں گے. یاجوج اور ماجوج کہیں گے ہم نے زمین والوں کو مغلوب کر دیا, آسمانوں والوں پر غالب آ گئے. تب اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کرے گا جن سے وہ مر جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, زمین کے جانور ان کی لاشوں کی چربی گوشت کھا کھا کر خوب موٹے ہو جائیں گے. ابن ماجہ. دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت میں نکلیں گے. ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ آدھی تعداد بحر تبریہ کا سارا پانی پی جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے. ان کے پیچھے سے یاجوج اور ماجوج انسانوں کا قتل کر ڈالیں گے. پھر یہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف پھینکیں گے. تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے, کہیں گے انہوں نے انسانی مخلوق کو بھی جو ہے قتل کر ڈالا ہے. مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ہم بتاتے ہیں تم کو سب سے زیادہ خسارے والے اعمال میں کون ہیں. وہ لوگ گم ہو گئے, ان کی کوششیں دنیا کی زندگی میں سمجھتے رہے بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں. یہی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات سے اور ملاقات سے, ان کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو گئے. قیامت کے دن ان پر جو ہے ان کو کوئی جو ہے وزن نہیں ملے گا. وہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری کوششیں جدوجہد راہ راست ہیں, یعنی کہ وہ راہ راست سے بھٹکی رہی, یعنی کہ دنیا کی ساری کوششیں دنیا کو بنانے میں لگ گئی, دنیا کی زندگی کو پانے میں لگ گئی, دنیا کی زندگی کی کو سب کچھ سمجھ لیا اور دنیا کی کامیابیوں اور خوشحالیوں کو اپنا مقصود بنا لیا. آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بن گئی, بچے جاب کر رہے ہیں, بچے گھر بن گیا, شادیاں ہوں گی, بس یہ زندگی نہیں, یہ کافی نہیں ہے, یہ بلکہ بالکل اینڈ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ آگے کچھ بھی نہیں ملنا اس کا. اس کو اس بات کی فکر نہیں کی کہ اللہ کی رضا کو جو ہے وہ ہم نے پانے کی کوشش ہی نہیں کی, اور انہوں نے دنیا کی کامیابیوں کو سب کچھ سمجھ لیا. اللہ کے سامنے حساب دینا ہے, اپنے آپ کو محض خود مختار سمجھتے رہے, دنیا کے فائدوں میں گم ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرمانے یہ ہے اصل میں خسارے والی جو ہے وہ باتیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمانے نے بنایا ہمارے رسولوں کا مذاق, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے نیک اعمال ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمانے میری بنائی ہوئی مخلوق کو خدا بنا لیا. اللہ کے ذکر میں ہر وہ چیز آتی ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے. اپنی ذات کا تکبر میں اتنا لے ڈوبا کہ وہ سمجھتے رہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں. ان کے اعمال خسارے میں چلے گئے کیونکہ پیچھے ان کی نیتیں صحیح نہیں تھی. تو اعمال کرنے کے لیے نیتیں بھی انسان کی صحیح ہونی چاہیے. آیات کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ 2 اقسام کی ہوتی ہیں, کونی, شرعی. کونی آیات کون سی ہیں؟ وہ جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. دوسری شرعی اللہ کے احکامات ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے ان کے اعمال کا کوئی وزن جو ہے وہ نہیں ہوگا جنہوں نے صرف اپنی دنیا کو جو ہے بنانے میں لگا دی اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا اور آخرت پر جو ہے وہ ایمان نہیں لائے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ کے کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہو جائے سمندر سیاہی لکھنے کے لیے کلمات اپنے رب کے, ختم ہو جائے گی سمندر کی سیاہی, اتنی اور بھی ہو تو اللہ کی کلمات اللہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ صفات نہیں لکھی جا سکتی ہیں. کہہ دیجئے بے شک میں بشر ہوں, میں تمہاری طرف وہی جو ہے میری طرف وہی کی جاتی ہے, وہ میری طرف بے شک اللہ تمہارا ایک ہی ہے. تو جو کوئی ہو امید رکھتا اپنے رب کی ملاقات کا, پس چاہیے کہ عمل کرے نیک عمل, نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں سے کسی ایک کو. یعنی اس طرح کے لوگ نے دنیا میں خواہ کتنے ہی بڑے کارنامے کیے ہوں, بہرحال وہ دنیا کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں. اب دیکھو دنیا ہی بنائی نا, دنیا میں عمارتیں کھڑی کر لی, دنیا میں کاروبار بنا لیے, دنیا میں انسان نے جاب کر کے بینک بیلنس بنا لیے, وہ تو وہی کی وہی رہ گئے. جائے گا کیا ساتھ؟ اپنے محلات, یونیورسٹیاں, لائبریریاں, کارخانے, صنعتیں, ایجادیں, ہر وہ چیز جن پر فخر کرتے رہتے تھے
تو ان میں سے تو کوئی چیز بھی اپنے ساتھ لے کر وہ اللہ کے پاس نہ پہنچے، میزان میں اس کو رکھ سکیں، ایسی تو کوئی چیز ہی نہیں۔ جو چیز باقی رہ جانے والی وہ صرف مقاصد اعمال، نتائج اعمال ہیں۔ اگر کسی کے سارے مقاصد دنیا تک محدود تھے، نتائج بھی اس کو دنیا میں ہی مطلوب تھے، یعنی وہ چاہتا جو میں نے کیا مجھے دنیا میں ہی مل جائے، تو دنیا میں وہ اپنے نتائج عمل دیکھ بھی چکا ہے اور اس کا سب کیا کرایا دنیا فانی کے ساتھ فنا بھی ہو گیا۔ یہ دنیا میں چاہا دنیا مل گئی، اللہ نے کہا سورہ بقرہ میں فرمایا جو دنیا چاہے گا اسے دنیا دوں گا، جو دونوں چاہے گا اسے دونوں دوں گا، دنیا اور آخرت دونوں دوں گا۔ تو دعا کیا مانگنی چاہیے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اعمال ان کا ہوگا، وزن ان کا ہوگا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کیے ہوں گے، اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے کام کیے ہوں گے۔ اگر ایسا کچھ نہیں تو ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لیے کی تھی تو سب اکارت ہو گئی، سب اکارت ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ تو اپنی کوششیں اپنی جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی کوششیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگائیں، اللہ کی اطاعت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ 4 بجے 10 منٹ